تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا غرباء ولغير الله لا نحمل الجباه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. بھائی آپ نے جو کلپ سینڈ کی ہے میں نے یہ پہلے سنی ہوئی ہے کہ جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ پہلی تو بات ہم مشاجرات صحابہ کرام میں بحث کرنا نہیں چاہتے. کیوں کہ ائمہ محدثین کا منہج یہی ہے، ائمہ محدثین کا بھی اصول یہی ہے کہ جو مشاجرات صحابہ ہیں، اختلاف چند، ان کے اندر بحث مت کرو، بجائے اس کے کچھ سے دلائل لیے جائیں. اس میں بحث کرنے سے بھی روکا گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حق پر سمجھتے ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حق پر سمجھتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ حق پر سمجھتے ہیں اور امیر معاویہ بھی حق پر تھے، اور یہ تمام لوگ اہل جنت ہیں. ہم ان کے قدموں کے خاک جیسے نہیں، وہ ہم سے کہیں افضل ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کا متبع بالاحسان بنائے. تو ان کے اپنے علماء اہل حدیثوں نے کہ جید علماء تقریباً 40-50 کی فہرست میرے پاس موجود ہے کہ جنہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے ان معاملات کو بیان نہ کرو، ان پر بحث مت کرو، بیان مت کرو، بجائے اس کے کس سے دلیل لو. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیش کی گئی ہے روایت، اس سے جو مسئلہ اخذ کیا گیا ہے، اس سے اور بھی بہت سارے مسائل اخذ ہو سکتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا ہے. اور دوسری بات، انہوں نے روایت مکمل نہیں پڑھی. روایت مکمل پڑھتے تو شاید آگے والے جو معاملات ہیں اگر اس سے مسئلہ نکال لے سکتے ہیں تو آگے سے بھی مسئلے اخذ ہو سکتے ہیں. استنباط ہو سکتا ہے کئی مسائل کا کہ جن کو یہ گوارا نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے. مثال کے طور پر آپ اس روایت کو پہلے سن لیجئے، پھر اس کا اصل مقصد اور مفہوم کیا ہے، اور اصل میں یہ امیر معاویہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. کہ تابعی کبیر کہتے ہیں، یہ وہ روایت ہے جو شاہد علی نے پیش کی ہے. تابعی کبیر نے سیدنا معاویہ سے کہا کہ انت تنازع علیا فی الخلافہ، فتح الباری جیہ سنہ سے ہے کہ آپ تنازع رکھتے ہیں علی سے خلافت میں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کا جو آپس میں اختلاف تھا، تنازع تھا، اس کے بارے میں تابعی پوچھ رہے ہیں کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ سے خلافت میں تنازع رکھتے ہیں کہ وہ خلیفہ صحیح نہیں ہے یا خلافت کے حقدار نہیں ہیں. او انت مثلہ، یا آپ اپنے آپ کو ان کے مثل سمجھتے ہیں. قال لا وانی لأعلم انہ افضل منی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، کہ بے شک میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے کہیں افضل ہیں. وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ، اور امیر بننے کے وہی حقدار ہیں امارت کے. وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا، امیر معاویہ کا جو اپنا معاملہ ہے وہ اب سامنے رکھتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک عثمان مظلوم قتل کیے گئے ہیں. وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، میں اس کے چچا کا بیٹا ہوں. وَوَلِيُّهُ، اور میں اس کا ولی ہوں، یعنی میں آپ وارث ہوں. اطلب بدمہ، میں علی سے خلافت میں تنازع نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے مثل اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. وہ اطلب بدمہ، میں تو ان کے خون کا، عثمان کے خون کا مطالبہ کرتا ہوں. فاتوا علیا فقولوا له، پس تم جاؤ علی کے پاس اور اس سے کہو کہ یدفع لنا قتلۃ عثمان، کہ عثمان کے قاتلین کو اب ہمارے حوالے کرو. یدفع لنا، اب ہماری طرف دفع کرو انہیں، یعنی ہمارے حوالے کرو. پہلے جنگ جمل ہو چکی ہے، اس میں علی رضی اللہ عنہ سے کہتے رہے ہیں کہ آپ عثمان کا قصاص دلوا دیجئے، قاتلین عثمان کو قتل کر دیجئے. تو اب یہاں ان کا انداز کیا ہے کہ یدفع لنا قتلۃ عثمان، عثمان کے قاتلین کو اب ہمارے حوالے کر دو، امیر معاویہ کہہ رہے ہیں. فاتوہ، پس وہ آئے. فکلموہ، پس انہوں نے آ کر علی سے بات کی. فقال يدخل في البيعة، علی نے کہا کہ وہ بیعت میں داخل ہو جائیں. ويحاكمهم إلي،
اور اپنا فیصلہ اب میرے ہاں دائر کروائیں۔ فامتنع معاویہ، پس اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے انکار کیا۔ یہ دو ہیں معاملات، ایک بیعت کا کہہ رہے ہیں اور دوسرا وَيُحَاكِمُهُمْ إِلَيَّ کا، کہ اپنا جو فیصلہ ہے اب وہ دائر کروائیں میرے پاس، اب اس کا میں کیس نمٹوں گا۔ فصار علی، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم نہ کیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عراق سے چلے لشکر لے کر، حتیٰ نزل بالصفین، یہاں تک صفین پہنچے۔ وسارا معاویہ حتیٰ نزل ہناک، ادھر سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چل پڑے اپنے ساتھ لشکر لے کر، اور وہ بھی اسی جگہ پر آئے۔ باقاعدہ دونوں صحابہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں ہی لشکر باقاعدہ لے کر آئے ہیں، اور صفین کے مقام پر پہلے علی پہنچے ہیں، پھر معاویہ پہنچے ہیں، وہ بھی ادھر آ گئے، وہ بھی ادھر آ گئے۔ وذالک فی ذی الحجۃ سنۃ سنۃ 36 و30، اور یہ 36 ہجری کا واقعہ ہے۔ فتراسلوا، پس ادھر آ کر بھی فوراً جنگ شروع نہیں کی، بلکہ ادھر آ کر انہوں نے ایک دوسرے کو خط و کتابت کی ہے، پیغامات بھیجی ہیں۔ تو فلم یتم لہم امر، پس ان کے لیے کوئی معاملہ طے نہ ہو پایا۔ فوقع القتال، پس پھر جنگ واقع ہوئی، جنگ لگی، قتال ہوا۔ یہ ہے وہ روایت مکمل۔ آپ اس میں دیکھیں کہ اوپر سے آدھی روایت تو انہوں نے پڑھی، لیکن اس کے بعد نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہ اگر اس سے وہ ایک مسئلہ اخذ ہو سکتا ہے تو پھر اس سے آگے بھی اور بہت سارے مسائل اخذ ہو سکتے تھے، جنہیں یہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر اب کوئی شخص کہے ان سے کہ جناب اختلاف کرنا بہمی بالکل جائز ہے، اب یہ مسئلہ اخذ کوئی شخص کرے، مثال کے طور پر وہ کہے کہ اختلاف بہمی بالکل کوئی جرم نہیں ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جرم ہی نہیں ہے کوئی، باقاعدہ اختلاف کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ ہم کہیں گے یار نہیں، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ وہ کہے گا دیکھو صحابہ نے اختلاف کیا، لہذا اب اختلاف کرنا جائز امر بن گیا ہے، جائز معاملہ ہو گیا ہے، ایک جائز ہو گیا ہے، اختلاف کرنا جائز ہو گیا۔ اب کیا اس سے دلیل لیں گے؟ آپ قبول کریں گے اس بات کو؟ برخلاف اس کے اللہ کے رسول کی حدیث ہے علیہ السلام صحیح بخاری میں کہ لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، کہ اے لوگو تم نے اختلاف نہیں کرنا، امر کا صیغہ ہے نہج کا، کہ تم نے اختلاف نہیں کرنا، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا وہ ہلاک ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اختلاف کیا اور گروہ گروہ بن گئے اور اختلاف کیا، ان لوگوں کی طرح تم نے نہیں ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اچھا یا اللہ اگر ہم اس کی نافرمانی کریں گے، اختلاف کو جائز کریں گے، اختلاف کریں گے اور اس کے بعد جناب والا ہم گروہوں میں تقسیم ہوں گے تو اللہ تعالیٰ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اگر دلائل آنے کے بعد ایسا کرو گے اولئک لہم عذاب عظیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آخرت کی تباہی ہے اور یہ دنیا کی دیکھو کہ آپ نے فرمایا فہلاکوا، پس وہ ہلاک ہو گئے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اگر اختلاف کرو گے۔ اختلاف کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی مسئلے کے سمجھنے میں اختلاف واقع ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اختلاف کو جائز کہہ دینا اور اس کو ایک جواز کی حیثیت دے دینا یہ بالکل قطعاً درست نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ آگے چلیے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب والا امام وقت کے خلاف بغاوت کرنی بالکل جائز ہے، کیوں کہ آپ دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور جنگ ہو گئی ہے، تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ بغاوت جائز ہے، آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ برخلاف اس کی حدیث صحیح مسلم کتاب الامارت کہ آپ نے فرمایا جب ایک امیر پر جمع ہو چکے ہوں، اس کے بعد کوئی دوسرا آئے کہ وہ تمہاری اجتماعیت کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہو یا دوسرا امیر قائم ہو جائے تو فَاقْتُلُوا مَنْ كَانَ قَائِنًا، وہ جو بھی ہو اس کو قتل کر دو۔ اگر بغاوت جائز ہے تو پھر اس کو قتل کیوں کرنا ہے؟ لیکن حدیث سے یہ ثابت ہے کہ بغاوت جائز نہیں ہے۔ اگر تیسرے نمبر پر آ جاؤ
کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب جس مسلم بھائی سے کوئی بھائی لڑے، اختلاف ہو جائے تو ناراض ہو جائے، تو اس سے جناب والا وہ اگر 2 2.5 3 سال تک صلح نہ کرے، 5 سال 10 سال تک صلح نہ کرے، تو کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے اختلاف کیا اور صلح اتنی دیر بعد جا کے کی۔ یہ وہ باتیں جو آپ کے یعنی بیان کردہ سے نتیجے اخذ ہو سکتے ہیں۔ جس طرح آپ جس انداز میں، جس زاویے میں آپ بیان کرتے ہیں کہ جناب اتنے سالوں بعد، 2.5 سال بعد جا کر کے ان کی صلح ہوئی، تو اس سے سمجھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر نعوذ باللہ آپس میں بغض تھا، حسد تھا، ضد تھی، اس وجہ سے وہ اس اختلاف پر تھے کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی تھی۔ نہیں بھائی، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی صحابہ کی۔ تو صرف ان کا ایک مسئلے میں، قصاص عثمان میں اختلاف رائے تھا، بس عثمان رضی اللہ تعالیٰ قصاص کے اندر اختلاف رائے تھا، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ باہمی وہ بھائی تھے، محبت تھی، علی بھی امیر معاویہ کے بھائی تھے، معاویہ علی کے بھائی تھے، اور دونوں طرفین کے جو ساتھی تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی تھے، بعد میں بھی بھائی تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے یہ قطعاً کوئی نہیں لے سکتا کہ اب صلح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ 2.5 سال بعد، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی کہے 2.5 سال بعد ان کی صلح ہوئی ہے، لہٰذا ٹھیک ہے، میں بھی ناراض رہتا ہوں اپنے بھائی سے۔ آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، کہ آپ نے فرمایا ان جو 4 آدمی ہیں جن کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ورجلان متصادمان، وہ 2 بندے بھی ہیں مسلم بھائی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جو آپس میں ناراض ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمعرات اور پیر کو اعمال چڑھتے ہیں، ان کے اعمال چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ یعنی اگر صلح نہیں کی ہے 3 دن سے زیادہ، تو اعمال آسمان کی طرف چڑھتے نہیں ہیں، نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام 3 سال تک آپس میں صلح ہی نہ کی ہو؟ وہ جو حدیث ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا 2 فئتین من المسلمین، مسلمین میں سے 2 گروہوں کے۔ تو آپ دیکھیں اس میں یہ لڑائی ان کی نہیں ہے دلی لڑائی، حسد بغض والی، ایک دوسرے کے بارے انانیت والی، بلکہ ان کے ایک مسئلے میں جو اختلاف ہے سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس مسئلے کے اندر جو 2 ذہن ہیں وہ ایک دن بنا دے گا۔ جو لوگوں کی اختلاف رائے ہے وہ اختلاف رائے ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے اس کا اصل مقصد، نہ کہ یہ کہ وہ صحابہ آپس میں اتنی دیر تک ایک دوسرے کے دشمن رہے پھر جا کر کے صلح ہوئی، یہ قطعاً اس سے مراد نہیں ہے۔ اور اگر جس انداز میں آپ بیان کرتے ہیں تو اس انداز میں تو یہ نکلتا ہے کہ صحابہ کرام کے معاذ اللہ آپس میں دشمنی رہی ہے اور اس کے بعد جا کر کے صلح ہوئی ہے۔ تو پھر آپ بتائیں اس سے کوئی مسئلہ اگر یہ اخذ کرے کہ کوئی مطلب نہیں ہے اور مقصد کوئی جرم نہیں ہے کہ اگر صلح نہ کی جائے، تو جب کہ اس کے خلاف یہ حدیث ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا کہ جو 2 آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی کہ آپ کی طرح اگر نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے کہ لہذا جناب اب صلح کرو یا نہ کرو ایک برابر ہے، کوئی جرم نہیں ہے، نماز قبول ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کی صلح 2.5 سال بعد ہوئی۔ پھر آپ اس سے بڑا دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی جس بنیاد پر آپ کسی مسئلے کو بے وقت بنا رہے ہیں، اتنا بڑا ایک عمل بے وقت بن جائے گا، کیا کہ قتل کرنا جناب اب کوئی گناہ نہیں رہ گیا۔ جس طرح آپ استنباط اور مسئلہ اخذ کرتے ہیں، پھر اگر میں کروں تو کہوں کہ اب قتل کرنا کوئی جرم نہیں رہ گیا، تو آپ کہیں گے نہیں جناب بڑا جرم ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر میں کہوں کہ جناب پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں قتل ہو گیا ہے، لہذا آپس میں قتل کر لینا اب کوئی بڑا جرم نہیں ہے، تو کیا آپ میری بات کو درست کہیں گے؟ یقیناً نہیں کہیں گے، اور درست ہوگی بھی نہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام کے آپس میں جو قتال ہو گیا، اس سے امت قتال کا جواز نہیں نکال سکتی،
کہ اب قتل کرنا ایک دوسرے کو کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا، کیونکہ صحابہ کرام کی بہمی جنگ میں صحابہ نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ لہذا جب صحابہ نے قتل کر دیا اتنے عظیم ہستیوں نے، تو ہمارا کیا ہے، ہم بھی قتل کر سکتے ہیں۔ قتل اب کوئی اتنا بڑا جرم نہیں رہ گیا۔ یہ تمام نتیجے اس سے اخذ ہو رہے ہیں جو آپ نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیات پڑھیں۔ اصل میں صحابہ کرام کی اس قتال میں اور عثمان رضی اللہ عنہ سے لے کر اینڈ تک جو لوگ تھے، ان میں ان تمام اختلافات کی بنیاد اصل میں منافقین تھے۔ اس کے سرغنہ منافقین تھے، صحابہ نہیں تھے۔ صحابہ کرام ان کے دھوکے میں آ گئے تھے، اور کیونکہ وہ منافقین تھے، چھپے ہوئے لوگ تھے، اس لیے صحابہ کرام جنگ لڑنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرنے والے نہیں تھے۔ یہ جو معاملات بنے ہیں، اس کے اندر تمام تر ہاتھ باغیوں کا ہے اور ان لوگوں کا ہے جو منافقین ہیں، نہ کہ حضرت امیر معاویہ نے بغاوت کی علی کے خلاف۔ یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ انہوں نے ان کی بیعت کا انکار کیا ہے اور ان کی اطاعت کا، امارت کا انکار کیا ہے، پھر ان سے جنگ کی ہے اور بغاوت کی ہے، یہ بغاوت ہے۔ یہ بغاوت قطعاً امیر معاویہ نے نہیں کی ہے، اور نہ ہی اس سے اختلاف جائز ہوتا ہے، نہ قتل کرنا جائز ہوتا ہے، نہ بغاوت جائز ہوتی ہے، اور نہ ہی ایک دوسرے سے صلح نہ کرنا جائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، جو کوئی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو جو کوئی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرے گا، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو مومن کو قتل جان بوجھ کر کرے گا، اس کے لیے عذاب تیار کیا ہے اور وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب تفسیر سورہ نساء میں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ یہ آیت، اس آیت کو منسوخ کرنے والی قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے۔ یہ اس معاملے میں آخری آیت ہے کہ جو مومن کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا اگر بغیر توبہ کے فوت ہو گیا تو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو کہے کہ جناب قتل کرنا جائز ہو گیا، کیونکہ صحابہ کرام نے قتل کیا ہے، جس طرح آپ نے مسئلہ اخذ کیا، یہ میں وہ اس کے نتیجے میں الزامی جواب آپ کو دے رہا ہوں، تو پھر آپ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ صحابہ کرام کا آپس میں ایک دوسرے سے قتل ہو گیا جو ہم سے کہیں افضل تھے، تو لہذا ہم بھی ایک دوسرے کو قتل کر سکتے ہیں۔ قتل کرنا کوئی جرم نہیں رہ گیا، معاذ اللہ۔ آپ پھر دیکھیں یہ جو روایت آپ نے پیش کی ہے، اس روایت میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے بیعت، اور دوسری ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے ہاں اب اپنا کیس دائر کرواؤ۔ آپ دیکھیں، ہم اب اس کو صرف ایک روایت نہیں دوسری روایتوں سے پرکھیں گے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں باتوں میں سے کس کا انکار کیا ہے؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کا اور ان کی اطاعت کا، ان کے فرما بردار ہونے کا، یا پھر ان کے ہاں اب کیس دائر کروانے کا؟ اب یہ ہم دیکھیں گے ایک دوسری روایت کو۔ اس کے لیے میں آپ ہی کے فرقے کی لکھی ہوئی کتاب سیرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جلدوں پر ہے، یہ الگ الگ سیرت 4 خلفاء کی، ابو نعمان سیف اللہ خالد کی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 336 پر ایک روایت موجود ہے جس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو 2 چیزیں بھیجی تھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، ان میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس بات کا انکار کیا تھا؟ کیا بیعت کا، ان کی امارت کا، ان کی خلافت کا، ان کی اطاعت کا، یا پھر ان کے ہاں اب کیس دائر کروانے کا؟ اب صحیح اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امیر معاویہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اب ہم آپ کے ہاں کیس دائر نہیں کرتے، آپ کو نہیں کہتے کہ آپ قصاص ان سے لیں، آپ ان کو قتل کریں، بس صرف آپ ان کو قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کرو، اب ہم خود ان کو قتل کریں گے، اب ہم خود ان کو قتل کریں گے، ان سے خود اب قصاص لیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس روایت سے بخوبی
اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس روایت کی اس میں وضاحت ہے۔ اسی کتاب کی تمہاری اہل حدیثوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 336 صفحہ ہے، بحوالہ تاریخ دمشق، و اسنادہ حسن لذاتہ، اس کی سند صرف حسن نہیں بلکہ حسن لذاتی ہی ہے، انتہائی معتبر یعنی کہ یہ روایت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ روایت کیا ہے کہ جاء ابو مسلم خولانی ومعہ اناس الی معاویہ، کہ ابو مسلم عبداللہ بن صبان خولانی رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ دوسرے مل کر آئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے معاویہ انت تنازع علی ام انت مثلہ، سیم وہی الفاظ ہیں کہ اے معاویہ کیا آپ علی سے تنازع رکھتے ہیں یعنی خلافت میں، یا آپ اپنے آپ کو ان کے جیسا سمجھتے ہیں؟ فقال معاویۃ اللہ، حضرت معاویہ نے کہا نہیں، واللہ اللہ پاک کی قسم، اللہ کی قسم میں خلافت میں کوئی ان سے اختلاف نہیں رکھتا، نہ ہی میں اپنے آپ کو ان کے جیسا سمجھتا ہوں۔ انی لعلم ان علی افضل منی، بے شک میں جانتا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہیں، وَأَنَّهُ لَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، اور بے شک وہ زیادہ حق رکھتے ہیں مجھ سے خلافت کا، امارت کا۔ وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عثمان قُتِلَ مظلوما، کیا تم نہیں جانتے لیکن کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتہائی ظلم کے ساتھ قتل کیے گئے ہیں۔ وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں۔ وَإِنَّمَا اور صرف اور صرف یہ الفاظ انتہائی قابل غور ہیں کہ وَإِنَّمَا اور صرف یعنی کہ میرا جو مقصد ہے اطلب بدمی عثمان، میں عثمان کے خون کا بدلہ چاہتا ہوں، میں ان کی خلافت میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، ان کی عمارت میں کوئی اختلاف نہیں کرتا، وہی حقدار ہیں، وہی امیر ہیں، وہی سب کچھ ہیں، وہ مجھ سے افضل بھی ہیں، لیکن میں صرف عثمان کے خون کا بدلہ چاہتا ہوں۔ فَأْتُوهُ فَقُولُوا لَهُ، پس تم سب جاؤ اس کے پاس اور اس سے کہو فَلْيَدْفَعْ إِلَيَّ قَتْلَةَ عثمان، کہ اب عثمان کے قاتلین کو ہمارے حوالے کرو، آپ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کرو، یہ ہے میرا مقصد صرف اور صرف، انما اطلب بدم عثمان، یہ میرا مقصد ہے۔ آگے امیر معاویہ کے جو الفاظ ہیں وہ اس مسئلے کے لیے انتہائی اہم الفاظ ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے اور اس کے حل کے لیے۔ کیا کہتے ہیں کہ اسلم لہ، میں تو اس کی اطاعت کرتا ہوں، اسلم لہ، میں تو اس کی فرما برداری کرتا ہوں، اسلم لہ، میں تو اس کی بات مانتا ہوں، اسلم لہ، میں تو اس کی فرما برداری اور اطاعت کرتا ہوں۔ شہید علی صاحب، اسلم لہ، میں تو اس کی اطاعت کرتا ہوں، یہ میرے معاویہ کے الفاظ ہیں کہ اسلم لہ، میں تو اس کی اطاعت کرتا ہوں، اور صرف میں خون جو عثمان کا کیا گیا ہے اس کا مطالبہ کرتا ہوں، اور تم اس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عثمان کے قاتلین کو اب یدفعوا الیہ، میرے حوالے کریں، اب بلکہ خود قتل نہ کریں، اب میرے حوالے کریں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، ہم خود اس کا قصاص کریں گے، مقدمہ دائر کرواؤ، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، کہ ہمارے حوالے کرو۔ اور رہی بات بیعت کی یا امیر ماننے کی ان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف خون کا قصاص کا ارادہ رکھتا ہوں، میں ان کو اپنے سے افضل ہی مانتا ہوں، امارت کا حقدار بھی ان کو مانتا ہوں، میں ان سے کوئی اختلاف بھی نہیں کرتا، اسلم لہ، اور میں اس کے لیے اطاعت بھی کرتا ہوں۔ آگے کیا ہوا؟ فَأَتَوْا عَلِيًّا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ مقابلے شروع ہونے لگے تھے، جب آپس میں خط و کتابت چل رہی تھی، اس وقت ابو مسلم خولانی اور لوگ مل کر آئے تھے صفین کے میدان میں۔ تو اس وقت جب آئے تھے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسلم لہ، میں اس کے لیے مطیع ہوتا ہوں۔ فَأْتُوا عَلِيًّا، تم جاؤ علی کے پاس، فَكَلَّمُوا بِذَلِكَ، ان سے یہ بات کرو کہ ہمارے حوالے کرو۔ فلم یدفعہم الیہم، پس علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حوالے نہیں کیا ان کو، قاتلین عثمان کو
حضرت علی نے امیر معاویہ کے حوالے نہیں کیا اور نہ ہی خود قتل کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، بلکہ کچھ حالات منافقین نے ایسے بنا دیے تھے، انتہائی ناقابل فہم تھے، اور اس وقت مناسب نہ تھا کہ فوراً کو پکڑا جاتا، اور کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ بالکل کلیئر نہیں تھے کہ قاتلین کون ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ حالات بھی ایسے تھے۔ اس وجہ سے حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ معاملے کو تھوڑا سا مؤخر کر دیا جائے، اور لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ مجھے قصاص دلوایا جائے، اور وہ اپنے اس معاملے میں حق بجانب تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا۔ یہ عبداللہ بن عباس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت اس وقت سنائی تھی جب عثمان شہید کیے گئے، علی امیر بننے والے تھے، تو اس وقت عبداللہ بن عباس نے حضرت علی کو کہا تھا کہ اے علی آپ امیر نہ بنیے، کیونکہ حالات درست نہیں ہیں، معاویہ آپ سے عثمان کے قتل کا مطالبہ کریں گے، تو وہ اس معاملے میں ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں سے دلیل ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے ولیوں کے لیے دلیل بنائی ہے، حجت بنائی ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور امیر معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اس کا والی ہوں، میں اس کا وارث ہوں، میں اس کا مدعی ہوں، اس لیے میں ان کا قصاص لینے کا حقدار ہوں، اور قاتلین عثمان کو اپنے آخری انجام تک پہنچانا چاہیے اور ان کو قتل کرنا چاہیے، یہ ان کا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کے پیش نظر مؤخر کر رہے تھے، نیتیں دونوں کی ٹھیک ہیں، دونوں ہی مخلص ہیں، نہ علی قاتلین عثمان سے ملے ہیں، نہ ہی امیر معاویہ علی کے باغی ہیں، کہ اگر علی کے باغی ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ میں صرف انما اطلب صرف خون کا مطالبہ کرتا ہوں، پھر یہ نہ کہتے کہ اسلم لہو میں اس کے لیے مطیع اور فرما برداری کرتا ہوں، میں تو اس کی اطاعت کرتا ہوں، یہ کبھی نہ کہتے۔ اور اس لیے یہ جو معاملہ ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق پر ہوں گے، دونوں گروہ مسلمین کے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ حق پر ہوں گے، کہ نہ امیر معاویہ باغی ہیں علی کے، اور نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان میں شامل ہیں۔ اس لیے اب صرف اور صرف اختلاف کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے، اور آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کا منکر، یا ان کو امیر کی اطاعت کا منکر، یا ان کو باغی ثابت کرنا کہ وہ ان سے باقاعدہ جنگ لڑی، باقاعدہ انکار کیے، باقاعدہ یہ کیا، باقاعدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر نہیں تسلیم کیا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو جنگ جمل ہوئی ہے، وہ جنگ جمل میں تو امیر معاویہ تھے ہی نہیں، جنگ جمل کرنے والے وہ لوگ تھے جو باقاعدہ جا کر پہلے امیر علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر آئے تھے، اور اس کے بعد انہی ہی لوگوں نے آ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ جمل کی ہے۔ آپ دیکھیں بیعت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں، نہ ہی کوئی بیعت کا انکاری ہے، نہ امیر کا انکاری ہے، نہ امارت کا انکار ہے، نہ اطاعت کا انکار ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ ایک روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس کی سند حسن لذاتی ہے، یعنی صرف حسن نہیں، حسن لذاتی ہی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ 540 پر ہے، اور نسائی میں بھی مختصر ہے، اور ابن حبان میں بھی ہے، وثقہ ابن حبان، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کے تمام راویوں کو ثقہ کہا ہے۔ اب اس حدیث کو بھی پڑھ کر، اس روایت کو پڑھ کر بھی ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل معاملات کیا تھے، کہ نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو حق پر کیوں کہا ہے۔ اب دیکھیں کہ راوی کہتے ہیں احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ان دنوں میں بصرہ سے مدینے آیا ہوا تھا حج کے ارادے سے، جن دنوں میں عثمان شہید ہوئے ہیں، تو ان دنوں میں مدینہ کے حالات انتہائی خطرناک اور خراب تھے، اور میں وہاں آیا تو ان حالات کو دیکھ کر
میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا میں نے کہ تم دونوں مجھے کس کے بارے میں حکم دیتے ہو اگر عثمان شہید کر دیے جائیں؟ یعنی وہ ان دنوں میں آئے مدینے میں جب انتہائی آخری مرحلے کو پہنچ چکے تھے منافقین کی سازش اور فتنہ اور عثمان کو شہید کرنے کا جو معاملہ تھا۔ تو ان حالات کو سمجھ کر احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے شاید کہ یہ لوگ عثمان کو شہید نہ کر دیں، تو یہ سوچ کر پھر وہ طلحہ اور زبیر کے پاس آئے۔ کیا کہتے ہیں آ کر کہ آپ مجھے کس کے بارے میں حکم دیتے ہیں اگر عثمان شہید کر دیے جائیں؟ تو ان دونوں نے کہا ہم تمہیں علی کے بارے میں حکم دیتے ہیں۔ یہ وہی طلحہ اور زبیر ہیں جنہوں نے امیر معاویہ سے پہلے ایک جنگ جمل جن کے ساتھ علی کی ہو چکی ہے، تو کن کے بارے میں حکم دیتے ہیں؟ تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہم تمہیں علی کے بارے میں حکم دیتے ہیں کہ ان کے بعد ان کو امیر ماننا۔ کیا تم دونوں، احنف بن قیس کہتے ہیں کہ اے طلحہ زبیر کیا تم دونوں انہیں میرے لیے پسند کرتے ہو؟ ان دونوں نے کہا ہاں ہم اس کو علی کو پسند کرتے ہیں، آپ کے لیے انہیں امیر بنایا جائے گا جب عثمان شہید اللہ نہ خواستہ کر دیے جائیں۔ تو احنف بن قیس کہتے ہیں پھر میں وہاں سے حج کے لیے نکلا مکہ مکرمہ کی طرف۔ وہاں مکہ میں ماں عائشہ بھی تھیں۔ کہتے ہیں پھر مدینے سے مکہ کی طرف نکلا حج کے لیے، تو وہاں مکہ میں پہلے عائشہ صدیقہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہاں ہی تھے ہم کہ ہمیں اچانک خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا مدینے میں۔ کہتے ہیں وہاں ہی تھے کہ خبر ملی کہ عثمان کو پیچھے شہید کر دیا گیا۔ اب خبر ملنے کے بعد میں نے سیدہ عائشہ سے، جو ادھر مکہ میں بھی تھا وہاں وہ بھی تھیں، ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے، اے عائشہ آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کا حکم دیتی ہیں، کس کو میرے لیے امیر پسند کرتی ہیں؟ سیدہ عائشہ نے کہا علی کو۔ سیدہ عائشہ نے کہا علی کو۔ یہ وہی ماں عائشہ ہیں جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ جمل میں قیادت کر رہی تھیں، اور وہی کہہ رہی ہیں کہ میں بیعت کے لیے اور امارت کے لیے تمہارے لیے علی کو پسند کرتی ہوں۔ تو پھر پوچھا کیا آپ اس کو میرے لیے پسند کرتی ہیں؟ ہاں پسند کرتی ہوں۔ پھر میں مدینہ آیا اور علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور واپس بصرہ لوٹ گیا۔ میرے خیال میں سارا معاملہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اسی حالت میں ایک آنے والا آیا، آ کر اس نے خبر دی کہ سیدہ عائشہ، طلحہ اور زبیر بصرہ کے قریب مقام خریبہ میں فروکش ہو چکے ہیں، یعنی یہ بصرہ کے قریب پہنچ چکے ہیں وہاں۔ تو میں نے پوچھا وہ کس مقصد کے لیے؟ کہ ماں عائشہ، طلحہ اور زبیر کس لیے آئے ہیں یہاں، کس مقصد کے لیے؟ اس نے کہا کہ آپ کے پاس آئے ہیں عثمان کے قصاص میں مدد کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ احنف بن قیس وہ آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں عثمان کے قصاص میں، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مطالبہ کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص ابھی نہیں دلوایا، تو اب آپ کا ساتھ چاہتے ہیں اس معاملے میں۔ تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہوا جنگ جمل ہوئی، اور جنگ جمل کے اندر قیادت کرنے والی سیدہ عائشہ اور طلحہ اور زبیر ہیں۔ آپ دیکھیں یہ تینوں وہی لوگ ہیں جنہوں نے احنف بن قیس کو خود کہا کہ آپ علی کو امیر مانیے گا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کیجیے گا، اور پھر یہ تینوں وہی لوگ ہیں جو سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے ہیں عثمان کے قصاص کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ بیعت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، علی کو امیر نہ ماننے والا، ان کے اطاعت والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ صرف دم عثمان کا ہے، عثمان کے قصاص کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی تین لوگ ہیں جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ امیر کو علی مانو،
علی رضی اللہ عنہ کو امیر تسلیم کرو، علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرو، ان کے ساتھ اختلاف نہ کرو، انہیں پسند کرتے ہیں۔ باوجود انہیں پسند کرنے کے، لوگوں کو ان کی طرف ترغیب دینے کے، ان کی عمارت کو تسلیم کرنے کے، سب کچھ کرنے کے، یہی ہی اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما، یہ سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آئے ہیں، اور قصاص کے لیے، لڑائی علی سے لڑنے کے لیے نہیں، قصاص کے لیے، پھر ان کی جنگ جمل ہوگی ادھر آ کر۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی ہم خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد میں ہیں صفین میں، جو لوگ باقاعدہ ان کی طرف ترغیب دے چکے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت کو تسلیم کرنے پر، ان کی اطاعت پر، ان کو پسند کر چکے ہیں، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ اس میں وہ ہیں کہ جو بیعت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بھی تسلیم کرتے ہیں، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے افضل بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ سب لوگ وہ ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں قصاص عثمان کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی جنگ نہیں ہے کہ جو نعوذ باللہ معاذ اللہ کے عمارت کے خلاف ہے، بیعت کے خلاف ہے، اطاعت کے خلاف ہے، یا جناب اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے خلاف ہے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں ہے، بغض میں ہے، حسد میں ہے، دعوت میں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف دم عثمان کا ہی ایک مسئلہ ہے، اور اس میں بیعت کا، عمارت کا، خلافت کا یہ تو کوئی چکر نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں صرف خون کا قصاص مانگتا ہوں، میں تو صرف اور صرف قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں، وَأُسَلِّمُ لَهُ، اور تم اس کے پاس جاؤ، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں امیر المومنین، کاتب وحی، صحابی رسول، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اچھا آپ دیکھیں جنگ جمل ہوئی، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے جس کی سند صحیح ہے، اور طبقات الکبریٰ میں ہے لابن سعد، یعنی کہ طبقات ابن سعد میں بھی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 68 پر، کہ جب جنگ جمل تو ختم ہوئی، جب اس وقت پھر آپ دیکھیں کہ باہمی محبت اسی طرح برقرار ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور آپ دیکھیں دلوں میں آپس میں کوئی نفرت نہیں ہے۔ کہ جب جنگ جمل ختم ہوئی، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور طبقات ابن سعد میں ہے جس کی سند صحیح ہے، تو جب الگ ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ملاقات ہوئی زبیر اور طلحہ سے، تو علی نے کہا کہ یار تم نے تو میری بیعت کر لی ہے، میری خلافت کو تسلیم بھی کر لیا ہے، مجھ سے چگڑو تو نہ۔ تو اس وقت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا کہ اے علی، ہم آپ سے جنگ نہیں کرتے، ہم تو صرف اور صرف سیدنا عثمان کے ناحق خون کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر کہ میرے پاس تو عثمان کا خون نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، طبقات ابن سعد، سند اس کی صحیح۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی جنگ جمل ہونے کے بعد بھی کہا کہ میرے پاس ان کا خون نہیں ہے، یعنی کہ میں ان کا قصاص نہیں دلوا سکتا، یہ مطلب ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ بیعت والا معاملہ ہی ہے، بیعت کرنے والے سب سے پہلے ان کے خلاف ہیں کہ اس معاملے میں کہ آپ قصاص نہیں دلوا رہے، صرف قصاص کے معاملے میں ویسے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ تو اس میں وہ بیعت والا یا خلافت کو نہ ماننے والا، امیر کے اطاعت نہ کرنے والا، یہ تو ایک سوال ہی نہیں ہے، یہ تو اتہام ہے امیر معاویہ پر، الزام ہے امیر معاویہ پر، جس پر توبہ کرنی چاہیے، اپنا اور لوگوں کا ایمان کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے، صحابہ اکرام کا ایسا نقشہ پیش نہیں کرنا چاہیے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اور اپنی دنیا کے اندر اپنی واہ واہ چمکانے کے لیے اور اپنی عزت بنانے کے لیے صحابہ اکرام پر ایسے حملے نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو صحابہ اکرام کو باہمی دشمن بنا کر دکھاتے ہیں اور ان کے اندر ایسے تنازعات بنا کر پیش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، وہ ایک دوسرے کے باغی تھے، معاذ اللہ۔ یہ میں تمہاری کتابوں سے ثابت کرتا ہوں، مسلک اہل حدیث کی کتابوں سے، کہ وہ ایک دوسرے کے باغی نہیں تھے۔ دیکھیے مسلک اہل حدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ سیرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو نعمان سیف اللہ خالد دار الاندلس۔
تو یہ تقریباً 450 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 230 پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی کتاب مجموع الفتاوی سے صفحہ نمبر 35 سے ان کے ایک قول نقل کرتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ؟ فرماتے ہیں یعنی یہ اہل حدیث اپنی کتاب میں لا رہا ہے اور یہی لوگوں کو ایک یعنی کہ ذہن بنا رہا ہے، ان کو اس بات کی طرف درس دے رہا ہے کہ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ سیدنا معاویہ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، اور جس وقت وہ سیدنا علی سے برسر پیکار تھے اس وقت بھی نہ تو خلافت کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور نہ ہی انہوں نے خود کو خلیفہ یا خلافت کا حقدار سمجھ کر قتال کیا۔ اس بات پر بار غور کیجئے، نہ انہوں نے اپنے ہاتھ پر بیعت لی اور نہ خود کو خلیفہ کہا، اور نہ ہی اس بنیاد پر انہوں نے قتال کیا، بلکہ یہ سب لوگ، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ سب لوگ سیدنا علی کے لیے خلافت کو تسلیم کرتے تھے۔ سارے لوگ سیدنا علی کی خلافت کو، یہ سب لوگ سیدنا علی کی خلافت کو تسلیم کرتے تھے، یہ تمہاری تسلیم کر چکے ہیں کہ جب خلافت کو تسلیم کرتے تھے علی کی، تو ظاہری بات ہے کہ جب ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں تو سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر جو امیر کے فرائض ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، اچھا جی، اگر کوئی اس سلسلے میں سیدنا معاویہ سے گفتگو کرتا تو وہ سیدنا علی کے لیے خلافت کا اقرار کرتے۔ اگر کوئی معاویہ سے بات کرتا، جس طرح آپ روایات بھی سن چکے ہیں، تو وہ کہتے کہ نہیں، علی کے حق میں ہی بات کرتے تھے۔ اور سیدنا معاویہ اور ان کے ساتھیوں کا یہ خیال کبھی نہ تھا کہ سیدنا علی اور ان کے ساتھیوں سے جنگ کا آغاز ان کی طرف سے ہو، اور نہ ہی ایسا ہوا، یعنی نہ ہی معاویہ کی طرف سے پہلے جنگ کی پہل ہوئی۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں کہ بلا شبہ، اب یہ اپنا تبصرہ لکھتے ہیں، بلا شبہ اختلاف کی بنیاد قطعاً یہ نہ تھی کہ امیر المومنین سیدنا علی کی خلافت پر کسی کو اعتراض تھا، بلکہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے کا معاملہ اصل محل اختلاف تھا، اور اس میں بھی قصاص لینے پر کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ اس کی نوعیت و کیفیت میں اختلاف تھا کہ کس طرح اس معاملہ کو حل کیا جائے۔ سیدنا علی قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے وجوب کے قائل تھے، یہ حق بھی تھا میرے معاویہ کا، اور علی اس کے قائل بھی تھے، لیکن آپ کی رائے یعنی علی کی رائے یہ تھی کہ اس مسئلہ کو اس وقت تک مؤخر کر دیا جائے جب تک ملکی حالات اپنے معمول پر نہ آ جائیں اور ماحول پرسکون نہ ہو جائے۔ بھائی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں گروہ حق پر ہیں، ان کے اندر بغاوت نہیں تھی، ان کے اندر دشمنی نہیں تھی، لڑائی نہیں تھی، ان کے اندر نفرت نہیں تھی، ایک صرف قصاص عثمان میں اختلاف رائے تھا، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہتے تھے کہ قصاص ہو جائے جلد از جلد، لیکن یہ تمہاری عالم نے لکھا ہے کہ علی یہ چاہتے تھے کہ ملکی حالات اپنے معمول پر آ جائیں اور ماحول پرسکون ہو جائے تو پھر قصاص دلواؤں گا میں، لیکن امیر معاویہ یہ کہتے تھے کہ فوراً قصاص دلوایا جائے، کیونکہ یہ آج کل کی تو عدالت ہی نہیں ہے نا پاکستان کی طرح 25 سال والی سزا والی۔ نبی علیہ السلام کا تو اصول یہی تھا کہ ثابت ہو گیا جرم تو پکڑ لو بس، اس لیے امیر معاویہ کہتے تھے کہ قصاص کے اندر دیر نہیں ہونی چاہیے، قصاص دلواؤ، اور امیر معاویہ باغی نہیں تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں کو فئتین من المسلمین کہا کہ مسلمین ہی کے وہ دو گروہ تھے، اور انہوں نے دو گروہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو امیر تھے، اور امیر کا امارت کا امیر معاویہ نے کبھی بھی دعویٰ ہی نہیں کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، نہ ہی ثابت ہے یہ بات۔ دو گروہوں کا مطلب یہ دو ذہن ہیں قصاص عثمان میں۔ تو آپ اس میں دیکھیے صحیح مسلم کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان ہونے والی جنگوں کا سبب یہ تھا کہ معاملات بہت پیچیدہ اور ناقابل فہم ہو گئے تھے، اور یہی پیچیدگیاں ان کے اجتہادی اختلاف کا سبب بنی،
اور وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ 3 گروہوں کا مطلب ان کے 3 رائے ہو گئی، 3 ان کے ذہن بن گئے ایک مسئلے کو سمجھنے میں۔ پہلا گروہ وہ تھا جس کے خیال میں سیدنا علی اپنے اجتہاد میں حق بجانب تھے، کہ سیدنا علی حق بجانب ہیں، کہ ابھی قصاص نہیں دلوائیں گے، بعد میں دلوائیں گے، یہ ان کی بات ٹھیک ہے، اور ان کے جو مخالف ہیں وہ باغی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے اس وقت، اور ان میں زیادہ تر ابھارنے والے منافقین تھے کہ علی یہ آپ کے مخالف کھڑے ہیں، لہذا یہ تو آپ کی بغاوت کرنے آئے ہیں، لہذا ان سے جنگ کرو۔ اسی بات پر وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھار کر ساتھ لے کر آئے، تو وہ کہنے لگے، اور لہٰذا انہوں نے سوچا کہ سیدنا علی کی تائید و حمایت کرنا اور باغیوں سے قتال کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اور ہر فرد جو اس خیال سے متفق ہے، اس کے لیے ان حالات میں باغیوں کے خلاف امام عادل کی فوری مدد کرنا ضروری ہے۔ اگر واقعتاً ہی بغاوت ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی ہے کہ اس بغاوت کو نہیں چھوڑا جائے گا، لوگوں کو ایک امام پر ہی جمع کیا جائے گا۔ تو کیا لکھتے ہیں امام نووی شرح مسلم میں کہ اس گروہ نے یہ سمجھا، اس لیے ان حالات میں باغیوں کے خلاف امام عادل کی فوری مدد کرنا ضروری ہے، اس سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا، صحابہ کا دوسرا ذہن وہ تھا جس نے معاویہ کو ان کے اجتہاد میں حق بجانب سمجھا اور پھر آپ کی مدد کی اور مخالفین سے قتال کیا۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے، معاویہ کا جو مسئلہ ہے کہ قصاص فوراً لینا چاہیے، اس کو ان منافقین نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں گھسے ہوئے تھے، بعد میں جو خارجی بنے، جن کو پھر قتل بھی کیا گیا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باور کرواتے رہے کہ یہ آپ کے باغی ہیں، تو حالانکہ باغی نہیں تھے۔ اور اس میں انہوں نے کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور ادھر دوسرا گروہ کیا ہے جو امیر معاویہ کے ساتھ ہے، وہ امیر معاویہ کے اجتہاد کو حق بجانا سمجھتا ہے۔ یہ اجتہاد نہیں کہ ہم ان کے خلاف بغاوت کریں، یہ اجتہاد نہیں امیر معاویہ کا تھا کہ ہم ان کے خلاف بغاوت کریں یا ان کو امارت کا میں اہل ہوں، علی نہیں ہے۔ یہ آپ بار بار سن چکے ہیں کہ ہر روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے سے افضل اور امارت کا حق دار ان کو کہتے تھے، اور ان سے بغاوت نہیں کرتے تھے، بلکہ دم عثمان کا ہی وہ مطالبہ کرتے تھے۔ اس لیے جو دوسرا گروہ تھا وہ کہتا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس اجتہاد میں حق بجانب ہے، اور انہوں نے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور اپنے مخالفین سے قتال کیا۔ جبکہ تیسرے گروہ کے سامنے معاملہ غیر واضح تھا۔ کیا بات ہے کہ صحابہ اکرام میں ایک تیسرا ذہن یہ تھا، اور یہ کئی ایک حوالے ہیں میرے پاس جن جن صحابہ اکرام نے ان قتال میں اور اس معاملے میں حصہ نہیں لیا اور اس فتنے سے دور رہے، کہ تیسرا گروہ وہ تھا جن کے سامنے معاملہ غیر واضح تھا، کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ نہ تو امیر معاویہ علی کے باغی ہیں اور نہ ہی علی قاتلین عثمان میں شامل ہیں یا ان کا ساتھ دیتے ہیں، ہم کس کو ترجیح دیں، کیا کریں ہم؟ ان کے سامنے یہ واضح غیر واضح اور مبہم معاملہ تھا۔ اس لیے تو امام نووی لکھتے ہیں کہ وہ حیران تھے کہ کیا کریں، وہ فریقین میں سے کسی ایک کی جماعت کو ترجیح نہیں دے پا رہے تھے، اس لیے وہ دونوں گروہوں سے الگ رہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آگے امام نووی لکھتے ہیں حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسی صورت میں ان کے لیے الگ رہنا ہی ضروری تھا، اس لیے کہ جب تک کسی مسلم کے خلاف قتال کے شرعی اسباب ظاہر نہ ہو جائیں، اس کے خلاف اقدام کرنا جائز نہیں ہے۔ ان تیسرے گروہ کے لیے کوئی ایسا شرعی سبب ظاہر نہیں تھا کہ نہ علی رضی اللہ تعالیٰ قاتلین کے ملے ہوئے ہیں ساتھ، اور نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں کہ ان کو قتل کیا جائے، تو ان کے لیے کوئی ایسا اسباب ظاہر نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے کسی مسلم کا خون جائز ہو، اس لیے وہ ان سے الگ تھے۔ اگر ان کے سامنے فریقین میں سے کسی ایک کا، امام نووی لکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کے سامنے فریقین میں سے کسی ایک کا حق بجانب ہونا واضح ہو جاتا ان کے لیے، تو ایسے فریق کی حمایت و مدد سے پیچھے رہنا اور اس کے مخالفین سے جنگ نہ کرنا پھر ناجائز ہوتا۔ شرح نووی صحیح مسلم صفحہ نمبر 149۔
آپ دیکھیں یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جب یہ جماعت المسلمین کے مخالف دوسروں سے باتیں کرتے ہیں نا، جب وہ انہی باتوں میں صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں تو یہ ان کو جواب دیتے ہیں جو ہم دے رہے ہیں اب۔ تو جب جماعت المسلمین کے ساتھ ان کا ہوتا ہے معاملہ تو پھر وہی روش اپناتے ہیں جو مخالفین صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں یا امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انہی کے عتیق الرحمن علوی صاحب اہل حدیثوں کے مشہور و معروف عالم ہیں، ابھی زندہ ہوں گے۔ حال ہی میں ان کی کتاب ایک چھپی ہے مرزا جہلمی کے خلاف۔ اس کتاب کے اندر مرزا جہلمی نے امیر معاویہ پر کئی طرح کے اعتراضات کیے اور ان کو باغی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ علی کو نہیں مانتے تھے اور ان کے مخالف کھڑے تھے۔ اس طرح کی اس نے اس کتاب کے اندر چیزیں بہت ساری لکھیں۔ تو اہل حدیثوں کی جانب سے اس کا جواب دیا گیا اور اس کتاب کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اس کے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، اور جتنے بھی یعنی کہ جہاں تک پہنچا سکتے تھے انہوں نے دنیا کے اندر اس کتاب کو پہنچایا کہ جو انہوں نے مرزا جہلمی کے جواب میں لکھی۔ اور آج تک اس کتاب کے بارے میں کسی اہل حدیث نے نہیں لکھا کہ یہ کتاب کے اندر یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے۔ اگر میں اس میں سے چند باتیں ایسی پیش کر دوں، شاید آپ کہہ دیں کہ یہ اس کی لکھی ہم نہیں مانتے۔ آپ ہی کے عالم اہل حدیث کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر اہل حدیث عالم نے لکھا ہے، عتیق الرحمن علوی صاحب نے مرزا جہلمی کے خلاف کیا لکھتا ہے کہ سیدنا، یہ کتاب ہے جو مرزا جہلمی کے خلاف اہل حدیثوں نے لکھی ہے حال ہی میں، اور اس کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں ان کے ہاں۔ اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی، یہ الفاظ تھے مرزا جہلمی کے۔ اب اس کے جواب میں یہ لکھتے ہیں عتیق الرحمن علوی صاحب کہ مرزا جہلمی نے یہ جملہ لکھ کر سیدہ عائشہ، امیر معاویہ، سیدنا زبیر، طلحہ سمیت متعدد صحابہ کو جہنمی کہہ کر اپنے اور اپنے ماننے والوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں بھائی اپنا ہی بیڑا غرق نہ کرو، اوروں کا بیڑا بھی غرق نہ کرو۔ اور اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت بالکل قریب ہے، موت کا وقت بالکل قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے۔ اچھا جی، مرزا جہلمی صاحب کو آگے لکھتے ہیں کہ مرزا جہلمی صاحب کو اس اتنی بڑی توہین پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ جو امیر معاویہ کو باغی ثابت کر رہے ہیں، مخالف ثابت کر رہے ہیں علی کا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سیدنا معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے خلیفہ راشد سیدنا علی کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی، بلکہ صرف قصاص عثمان کا مطالبہ کیا تھا۔ آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 35 پر، عتیق الرحمن علوی صاحب لکھتے ہیں مرزا کے جواب میں اس کتاب میں صفحہ 35 پر، مرزا کو کس نے بتایا، کیا لکھتے ہیں کہ مرزا کو کس نے بتایا کہ انہوں نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا۔ خروج کیا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ان کی اطاعت سے نکل جانا۔ یہ مرزا کو کس نے بتایا ہے؟ میں کہتا ہوں شاید علی کو کس نے بتایا ہے کہ انہوں نے خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا، اور اس بنا پر وہ واجب القتل اور بدعتی تھے۔ مرزا جی، تو کیا آپ ان تمام صحابوں کو بشمول امی جان عائشہ کو واجب القتل سمجھتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے، نیچے کیا لکھتے ہیں آگے، حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے دم عثمان، یہ صفحہ 35 پر ہے، دم عثمان کا مطالبہ کیا تھا، نہ کہ خروج، مگر اس کتابچہ میں مرزا جی نے اس عمل کو خروج اور بغاوت بنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، آگے یہ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ سنن ابو داود کی حدیث خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تھی، جو بدبخت سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت کا منکر ہے
جو بدبخت سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت کا منکر ہے، یہ اہل حدیثوں کے الفاظ ہیں عتیق الرحمن علوی صاحب کے، کہ جو بدبخت سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت کا منکر ہے وہ جھوٹا ہے، لیکن یاد رہے کہ سیدنا امیر معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، سیدہ عائشہ نے کبھی بھی سیدنا علی کی خلافت کا انکار نہیں کیا۔ ان کا اختلاف صرف اور صرف قصاص عثمان میں اختلاف رائے کا تھا۔ یہ صفحہ نمبر 9 اہل حدیثوں کی کتاب۔ آگے مرزا جی نے لکھا ایک جگہ پر کہ السلسلہ صحیحہ صفحہ 474 میں البانی صاحب نے لکھا ہے، یہ عتیق الرحمن صاحب لکھ رہے ہیں الوی، کہ اس نے مرزے نے حوالہ دیا نا البانی صاحب کا کسی معاملے میں، تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ البانی صاحب نے تو آپ کی مخالفت کی ہے، موقف کی، بلکہ السلسلہ صحیحہ 474 صفحہ میں البانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ باغی گروہ نہیں تھا بلکہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ مرزا نے ان کو باغی لکھا اور ان کو بدعتی و جہنمی قرار دیا، معاذ اللہ۔ بھائی ہم کہتے ہیں کہ عتیق الرحمن علوی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ مرزا جھیلمی کو سمجھانے کے بجائے تمہارے اندر جو مرزے ہیں پہلے ان کو تو سمجھا لو، پہلے ان کو تو اس بات پر قائل کر لو، پہلے ان کو تو یہ بات سمجھا لو جو تم ان کو سمجھانے نکل پڑے ہو۔ تمہارے اندر ہی اتنے مرزے پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ ہیں صرف اس وقت تک کہ جب جماعت کی بات آئے تو اس وقت، لیکن جب آپس میں ہوں گے تو اس وقت وہی دلیلیں دیں گے جو ہم اب ان کے خلاف دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ اختلاف کچھ تقدیر میں بھی تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس میں صحابہ کو طعن نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا مخالف باغی اور خروج اس طرح کے القابات نہیں دینی چاہیے، یہ ہمارے تو سمجھ سے باہر ایمان کے خلاف ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر اس سے یہ مطلب نکالنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گروہ کہا تو لہذا 2 گروہ ہو گئے، بھائی وہ 2 گروہ نہیں، امیر ایک ہی تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، پوری سیرت پڑھیں، امیر ایک ہی تھا، صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے بعد جب وہ شہید کر دیے گئے تو یہ معاملہ اسی جگہ پر تھا، قصاص عثمان والا مطالبہ حضرت امیر معاویہ کا من وان اسی طرح ہی قائم تھا۔ اس لیے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے تو اس وقت ان کے ساتھ بھی یہ خط و کتابت چلتی رہی، یہ معاملات چلتے رہے، یہ گفتگو چلتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا۔ آخر کار کچھ وقت گزرنے کے بعد، چند مہینے گزرنے کے بعد یہ معاملہ اس طرح طے پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سچ اس طریقے ہوئی جو ہونی تھی، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچ کر کے دکھاتا ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت ہی پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی کہ اب آپ جانیں اور قصاص جانیں، اب آپ جانیں اور یہ سب معاملات جانیں، اب آپ ہی امارت کیجئے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر بنے، پھر انہوں نے 20 سال امارت کی، 20 سال تقریباً 65 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور تمام اس دائرہ حکومت میں ایک ہی امیر تھا، اور تمام لاکھوں صحابہ اور تابعین ایک ہی امیر پر مجتمع تھے، ایک ہی جماعت تھی اور ایک ہی امیر کی اطاعت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی سچ ہو گئی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا معاملہ حل کروا دیا، جو 2 ذہن تھے، نہ کہ 2 جماعتیں نہیں تھی، ایک امیر تھا دوسرا ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ 2 گروہوں سے مراد 2 ان کی رائے ہیں، اور اس وجہ سے اختلاف کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حل کروایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو پورا فرمایا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ بیعت ضروری ہے، بیعت لازمی ہے، بیعت کے بغیر انسان کا جو خاتمہ ہے خیر پہ نہیں ہے، یہی صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، بیعت کے بغیر موت جاہلیت کی ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور امیر کے بغیر زندگی گزارنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی فرمان ہے کہ جاہلیت کی موت مرنے والا انسان ہے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے جاہلیت کی موت مرنے اور مرانے کا، تو پھر ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ جب بھی آپ کو موت دے جاہلیت کی موت دے،
ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم تو خیر کے لیے دعا کریں گے، کرتے رہیں گے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ بضد رہے تو پھر میاں ہم بھی دعا کر دیں گے کہ اللہ میاں آپ کو اللہ پاک جہلیت کی موت مارے، لیکن ہم اپنے آخری سانس تک دعا کریں گے اللہ ہمیں جہلیت کی موت سے محفوظ فرما۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تمام مسلمین کو جہلیت کی موت سے محفوظ فرمائے، اور خاتمہ خیر پر ہمارا ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قرباں کر گئے، دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قرباں کر گئے، دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قرباں کر گئے۔ دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کے چڑھ گئے، دشمن دین اسلام پہ آندھی طوفان بن کے چڑھ گئے۔ دونوں میں اتحاد تھا، بہت ہی اعتماد تھا، دونوں یار شاہ دو جہان کے شیدائی تھے۔ دونوں میں اتحاد تھا، بہت ہی اعتماد تھا، دونوں یار شاہ دو جہان کے شیدائی تھے۔ آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ پیار تھا دونوں پیاروں میں، نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا، پیار تھا دونوں پیاروں میں، نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا۔ کفر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا رگڑا، کفر کو دونوں پیاروں نے کیا خوب لگایا رگڑا۔ دونوں یار باوقار، جان سار وفادار، کافروں منافقوں پہ قہر الہی تھے۔ دونوں یار باوقار، جان سار وفادار، کافروں منافقوں پہ قہر الہی تھے۔ آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ دھوکہ تھا سبائیت کا، نہیں تھی کوئی بغاوت، دھوکہ تھا سبائیت کا، نہیں تھی کوئی بغاوت۔ دونوں بے بس بے خبر تھے، ان کی تھی شرارت، دونوں بے بس بے خبر تھے، ان کی تھی شرارت۔ کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی، ورنہ وہ تو آپس میں سراپا خیر خائی تھے۔ کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی، ورنہ وہ تو آپس میں سراپا خیر خائی تھے۔ آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ فاتح قسطنطنیہ تیری قیادت کے کیا کہنے، فاتح قسطنطنیہ تیری قیادت کے کیا کہنے، کفر پہ بھاری تیری پیاری سیاست کے کیا کہنے، کفر پہ بھاری تیری پیاری سیاست کے کیا کہنے۔ کافروں پہ حاویہ سیدنا معاویہ، الٹ دیے سبائیوں کے جس نے تخت شاہی تھے۔ کافروں پہ حاویہ
سیدنا معاویہ الٹ دیے سبائیوں کے جس نے تخت شاہی تھے، آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ بحریہ اسلام کے بانی کون ہو تیرا ثانی، بحریہ اسلام کے بانی کون ہو تیرا ثانی، روندی تو نے کفر کی طاقت چیر کے دریا پانی، روندی تو نے کفر کی طاقت چیر کے دریا پانی۔ کاتب قرآن ارشد ابن ابی سفیان ارشد، لرزاں جس کی سیاست سے ایران کے سبائی تھے، کاتب قرآن ارشد ابن ابی سفیان ارشد، لرزاں جس کی سیاست سے ایران کے سبائی تھے، آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے۔ دھوکہ تھا سبائیت کا نہیں تھی کوئی بغاوت، دھوکہ تھا سبائیت کا نہیں تھی کوئی بغاوت، دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت، دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت۔ کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی، ورنہ وہ تو آپس میں سراپا خیر خواہی تھے، کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی، ورنہ وہ تو آپس میں سراپا خیر خواہی تھے، آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں